السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر قاضی خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں الحمدللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سوال رکھنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس نے شاید کبھی نہ کبھی آپ کے ذہنوں میں جنم ضرور لیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا ہمیں نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے اور کاروبار دنیا کے اصولوں پر چلانا ہے؟ کیا عبادت صرف مسجد تک محدود ہے، یا پھر دین زندگی کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں؟ آج ہم اس سوال کو بہت ہی اہم طریقے سے پرکھیں گے، اس کا جواب تلاش کریں گے تاریخ، عقل اور ایمان کے ساتھ، محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور کہ دین اور دنیا الگ الگ ہیں، یہ ہمیں اسلامی تاریخ میں کبھی بھی ملتا ہی نہیں، کبھی کہیں پر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہمیں مغرب سے ملی، خاص طور پر 16ویں صدی عیسوی کے یورپ سے، جب چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کرنے کی تحریک اٹھی۔ یورپ میں مذہب ظلم کا استعارہ بن گیا، لیکن اسلام میں دین تو عدل، علم اور محبت کا نام ہے۔ جب مدینہ کی ریاست وجود میں آئی تو میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پر مسجد حکومت کا مرکز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں امامت کروائی، قاضی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے اور رہنما بھی تھے۔ اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی میری نماز، قربانی، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں واضح کر دیتی ہے کہ اسلام نے کبھی یہ تقسیم کی ہی نہیں کہ ایک مسجد اور دوسری طرف دفتر۔ اسلام کہتا ہے تمہاری ساری زندگی دین ہے۔ جب مسلمان علم و حکمت کے دور میں تھے، بغداد، کرتبہ، غرناطہ، سمرقند، دلی، وہاں دین اور دنیا ایک ہی دھارے پر بہہ رہے تھے۔ علم دین سے جڑا تھا، تجارت اخلاق سے اور حکومت عدل سے۔ لیکن جب ہم نے خود اپنے دین کو صرف نماز روزے تک محدود کیا تو مغرب نے علم، فلسفہ اور سائنس پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے کہا یہ دنیاوی علم ہے، اس کا دین سے کیا تعلق، کیا رابطہ اس کا دین سے، اور اسی سوچ نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا۔ اسلام تو کہتا ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مذہبی علم، بلکہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے مفید ہے اور وہ دین کا حصہ ہے۔ دین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف عبادات کا نظام نہیں، یہ انسان کی تعمیر کردار کا بہترین نظام ہے۔ دین ہمیں صرف جنت کا نہیں بلکہ ایک بہترین دنیا کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے تو وہ عبادت کرتا ہے۔ جب ایک تاجر ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے تو وہ ایک عبادت کرتا ہے۔ جب ایک طالب علم حاصل کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تو وہ عبادت کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا کہاں ختم ہوتی ہے اور دین کہاں شروع ہوتا ہے؟ اصل میں تو دین ہی دنیا کو معنی دیتا ہے، یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مغرب میں مذہب صرف اور صرف ایک روحانی مشق ہے، لیکن اسلام ایک مکمل طرز زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مغربی نظام کہتا ہے کہ مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ مذہب تمہاری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہی فرق ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، مگر دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلام توازن کا دین ہے، نہ دنیا سے بھاگنے کا اور نہ آخرت کو بھولنے کا۔ آج کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، اکثر کرتے ہیں کہ سر ہم دیندار بنے تو ہماری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ دین پیچھے رہنے کا نہیں، دین آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تم سچ بولو، محبت کرو، علم حاصل کرو، اخلاق سیکھو، یہی تو اصل اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اصل دین وہ ہے جو دنیا کو بہتر بنائے۔ ہمیں وہ نوجوان چاہیے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو نماز پڑھیں اور دنیا بھی بدلیں، جو دین کو جمود نہیں بلکہ جہد مسلسل سمجھیں۔
میرے عزیز نوجوانوں، یاد رکھیں کہ اسلام آپ کو روکنے نہیں آیا بلکہ آپ کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین آپ کو قید نہیں کرتا بلکہ آپ کو آزاد کرتا ہے، خوف سے، خود غرضی سے، جہالت سے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دین اور دنیا الگ بالکل بھی نہیں ہے، یہ ایک ہی راستے کے دو پہلو ہیں، ایک سمت علم کی اور دوسری سمت ایمان کی۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک امت بنتی ہے، اور جب جدا ہو جاتے ہیں تو زوال آتا ہے۔ میں ڈاکٹر طیب قاضی آپ سب سے یہی کہوں گا کہ میرے پیارے نوجوانوں، اپنے دین کو اپنے ہر دن میں شامل کر لیں، اپنی تعلیم، اپنی نوکری، اپنے کاروبار، اپنی گفتگو، اپنی نیت میں، ہر چیز میں شامل کر لیں، تبھی آپ کی دنیا بھی روشن ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا بہت ہی ضروری سمجھوں گا کہ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔